اس کے بجائے انہوں نے ہر چیز کو اپنا خدا، اپنا معبود اور اپنا حاجت روا بنا لیا تھا۔ بے جان پتھروں کے سامنے وہ سجدہ ریز تھے۔ درختوں کے ارد گرد وہ طواف کنا نظر آتے تھے۔ کبھی کسی پہاڑ کی اونچی چوٹی سے مروب ہو کر اس کے سامنے بچھے جاتے تھے، کبھی مہر و ماہ کی تابندگیوں کے لیے سراپائے عقیدت بن جاتے تھے، کبھی کسی حیوان کے گوبر اور پیشاب میں پاکی کو تلاش کرتے دکھائی دیتے تھے۔ الغرض انہوں نے عزت و کرامت کی اس خلت کو تار تار کر دیا تھا اور اپنی بے نظیر اور بے مثال ظاہری اور باطنی خوبیوں کا جنازہ نکال دیا تھا، جو ان کے پیدا کرنے والے نے بڑی فیاضی سے انہیں مرحمت فرمائی تھی۔ وہ تمام مظاہر فطرت سے ڈرتے بھی تھے اور ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، لیکن اگر کسی ہستی کی طرف سے انہوں نے آنکھ بند کر لی تھی اور منہ پھیر لیا تھا تو وہ ان کا کریم اور رحیم پروردگار تھا، جس نے ان کو اپنے انگنت احسانات و کرامات سے نوازا تھا۔ ان حالات کو قرآن کریم نے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کے جامع الفاظ سے بیان فرمایا ہے، یعنی اس نبی مکرم کی آمد سے پہلے وہ سب کھلی گمراہی میں بھٹک رہے تھے۔ اس سے پیشتر کہ اپنے کریم پروردگار کی توفیق سے اس آفتاب عالم تاب کی تابانیوں کا ذکر کروں، جس نے بلندیوں اور پستیوں کو بکائے نور بنا دیا، جس کی روشن کرنوں سے زمین کا گوشہ گوشہ جگمگا اٹھا، میں مناسب بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اس ضلال مبین سے بھی اپنے قارئین کو روشناس کراؤں، جس میں صرف کوئی فرد، کوئی قبیلہ یا کوئی قوم نہیں بھٹک رہی تھی، بلکہ سارا عالم انسانیت اس کی شدید گرفت میں تھا اور کرراہ رہا تھا، اور انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں تھا جسے فساد و عناد کی آندھیوں نے تباہ و برباد نہ کر دیا ہو۔ یہ تو میرے لیے ممکن نہیں کہ میں کرۂ زمین کے مختلف بر اعظموں میں پھیلی ہوئی انسانی آبادیوں کے حالات کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں، البتہ بتوفیق الہی یہ کوشش ضرور کروں گا کہ اس وقت کے متمدن قوموں کے مذہبی، سیاسی، اخلاقی، معاشرتی اور معاشی حالات کی ایک ایک جھلک آپ کو دکھا دوں، تاکہ آپ عرب کے اس ماہ چہار دہم کے فیوز و برکات کا صحیح اندازہ لگا سکیں، جن سے اس نے اس بدمست، مدہوش اور اپنی خوبیوں اور کمالات سے بے خبر اور بے بصر انسان کو بہراور کیا۔ تبھی آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ انسان کن پستیوں میں گر چکا تھا، اور اس عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم کی شان والے نبی نے اس کو کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک پہنچایا۔ دنیا کے نقشہ پر اگر آپ نظر ڈالیں تو آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی کہ مکہ کا شہر اس وقت کی معلوم دنیا کے نقشہ پر اس جگہ نظر آئے گا جیسے دل انسان کے جسم میں ہوتا ہے۔ تمدن، حضارت، ثقافت اور شائستگی کی جو قندیلیں اس وقت تمتما رہی تھیں، وہ ان ممالک میں ہی تھیں جو اس مرکز انسانیت کے قرب و جوار میں آباد تھے۔ مشرق میں ایران ہے، جس کے طویل و عریض خطہ پر کئی ہزار سال تک مختلف خاندانوں کی شہنشاہیت کا پرچم لہراتا رہا تھا۔ اس سے آگے مشرق کی طرف جائیں تو ہند کا بر صغیر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں حکمت و فلسفہ کی درسگاہیں لوگوں میں علم و شعور کی دولت تقسیم کر رہی تھیں۔ پھر اگر ایران و ہند کے شمال کی طرف نگاہ اٹھائیں تو ہمیں چین کا وہ عظیم ملک نظر آتا ہے، جس کے رقبہ کی وسعت آبادی کی کثرت، علوم و فنون اور صنعت و حرفت کی ترقی اس وقت بھی قابل صد رشک تھی۔ اگر ہم جزیرہ عرب کے مغرب کی طرف دیکھیں تو ہمیں بازنطینی شہنشانیت کے کیسر اپنی عظمت و برتری کا نکارہ بجاتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کی وسیع و عریض سلطنت صدیوں سے دور دراز ممالک کو بھی اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھی، جہاں بڑے بڑے علماء و فضلاء کی درسگاہیں، جو در حقیقت علم و حکمت کی یونیورسٹیاں تھیں، اپنی برتری کا سکہ جمائے ہوئے تھیں۔